وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107۔ امام فخر الدین رازی آپ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بھی رحمت ہیں اور دنیا میں بھی رحمت ہیں۔ امام فخر الدین رازی وہ فرماتے ہیں کہ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رحمت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا گیا جب لوگ جہالت اور گمراہی میں تھے۔ جب لوگ جہالت اور گمراہی میں تھے، بھی جب حضور آئے دنیا میں اس وقت ہر طرف گمراہی گمراہی تھی، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ دین میں بھی رحمتیں حضور اور دنیا میں بھی رحمتیں حضور۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دین میں تو رحمت اس لیے ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو لوگ جہالت میں تھے اور گمراہی میں تھے۔ اب اہل کتاب میں سے اس وقت یا تو یہود تھے یا نصارہ تھے، عیسائی تھے یا یہودی تھے اس وقت جب حضور تشریف لائے، اور اپنے دین کے معاملے میں جو اہل کتاب تک ہیں وہ بھی اس وقت سخت تکلیف اور زحمت میں تھے۔ اہل کتاب بھی، یہود بھی اور نصارہ بھی، جو کہ اہل کتاب میں، ان کی بھی اس وقت یہ حالت تھی۔ امام فخر الدین رازی لکھتی ہیں کہ وہ بھی اس وقت ایک تکلیف میں اور ایک زحمت میں تھے۔ تو کیونکہ ان کا اپنی ہی کتابوں کے اندر بے شمار اختلاف تھا، ان کا اپنی کتاب کے اوپر ہی وہ متفق نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو حالت تو یہ تھی گمراہی اور جہالت کی کہ جو اہل کتاب بھی تھے وہ بھی اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی کتابوں کے متعلق بھی متفق نہیں تھے۔ زبور اور انجیل کے متعلق کہ آیا وہ سارے ان کے علماء اس ایک کتاب کے اوپر متفق ہوں گے، ہاں یہی کتاب ہے۔ وہ ان کو بھی معلوم تھا کہ کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں ان کی کتابوں میں جو ان سے، یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اس وقت جب طالب حق کے سامنے نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور اس وقت میں آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور نجات کا راستہ دکھایا، اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعہ بیان کیے، اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام کی پہچان کروا دی، کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو اللہ پاک نے اسی لیے تو قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا، اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا باطن صاف کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں کے اوپر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو
ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا باطن صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جو ان سے ہے. اچھا، اب کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام فخر الدین آپ فرماتے ہیں ایک تو بات یہ ہو گئی کہ آپ دین میں بھی رحمت ہیں اور دنیا میں بھی رحمت ہیں. دنیا میں بھی. اچھا، دنیا میں رحمت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ دین میں تو اس طریقے سے رحمت ملی اور دنیا میں رحمت اس طریقے سے ملی کہ آپ کی وجہ سے دنیا کو، لوگوں کو ذلت، قتال اور جنگوں سے، جو جنگیں چل رہی تھیں صدیوں سے، سالہ سال سے، ان سے نجات ملی اور آپ کے دین کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی. تو حضور کے آنے سے لوگوں کو ذلت سے نجات ملی اور جو ایک قتال تھا اور جنگوں میں لڑنا تھا اس سے بھی لوگوں کو نجات ملی. آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میں رحمت ہے. نبی پاک، اب مختلف مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں، مختلف تفسیریں. تو نجات ملی. تو آپ فرماتے ہیں مگر اگر اس کے باوجود کوئی بندہ اگر یہ اعتراض کرے کہ جی آپ، امام فخر الدین رازی نے تو یہ کہا ہے کہ حضور کے آنے سے لوگوں کو ذلت اور قتال اور جنگوں سے نجات ملی، جبکہ آپ تو خود تلوار اور مال غنیمت کے احکام لے کر آئے ہیں. آپ تو خود تلوار لے کر آئے اور جنگیں ہوتی رہیں جون سی ہیں، پھر یہ سارا کچھ کیا ہے. اگر حضور کے آنے سے لوگوں کو اس چیز سے نجات ملی تو پھر آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ اصل میں جو انکار کرنے والے تھے اور جو متکبر لوگ تھے اور منکرین تھے، آپ منکرین اور متکبرین کے لیے تلوار لے کر آئے تھے. ان کے لیے وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے تفکر نہیں کیا یا تدبر نہیں کیا، ان کے لیے آپ تلوار لے کر آئے. اب آپ اس کی ایک مثال یہ دیتی ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اچھا جی حضور رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے، اور آپ کہہ رہی ہیں یہ تو پھر حضور تو تلوار لے کر آئے اور تلوار کے ساتھ اس دین کو پھیلانے میں جون سا ہے، تو اس کا بڑا کمال جواب آپ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، مگر دوسری طرف آپ تلوار لے کر آئے اور مال غنیمت کے احکامات لے کر آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ بھی تو رحمان اور رحیم ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ رحمان نہیں ہے، اللہ رحیم نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھی تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ بتائیے، نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے نا، تو کیا اس کے رحمان اور رحیم ہونے میں کوئی فرق آ جائے گا؟ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کیسے کہ حضور رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، تو پھر حضور تو تلوار کے زور پر اور مال غنیمت کے احکامات. اسی طرح وہ دوسری مثال یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پانی اور بارش جو ہے، پانی اور بارش یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا. پانی اور بارش جون سی ہے، جیسے کہ سورۃ الشورى کے اندر ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کھول دیتا ہے. یعنی قرآن نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ بارش جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اب بارش، پانی اور بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ بھی بعض اوقات بارش جو کہ رحمت ہے، قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ رحمت ہے، مگر بارش سے بعض اوقات فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ مکان گر جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مال اور مویشی بہہ کے ضائع ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ سمندری طوفان آ جاتی ہیں، سائیکلون آتی ہیں، شہروں کے شہر بارشوں کے اندر تباہ ہو جاتی ہیں. تو
جیسے کہ آج کل غالباً فلوریڈا کے اندر یا چائنا کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے، جس نے ہزاروں مکانات گرا دیے اور ہزاروں فصلیں تباہ و برباد کر دیں، ہزاروں لوگ مر جاتی ہیں، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بارش رحمت نہیں ہے، پانی رحمت نہیں ہے؟ بارش بھی رحمت ہے، پانی بھی رحمت ہے جون سی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جون سا اس کے باوجود نافرمانوں سے انتقام بھی لیتا ہے، نافرمانوں کو ان کی سزا دیتا ہے جون سا۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رحمان نہیں ہے، رحیم نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اگر رحمت ہیں اور وہ جو لے کر آئی ہیں تلوار کے ذریعے جو اسلام، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منکرین کے لیے اور متکبرین کے لیے، جو تکبر اور غرور والے اور انکار کرنے والوں تھے، جنہوں نے تفکر ہی نہیں کیا، جنہوں نے تدبر ہی نہیں کیا کہ اصل حق کیا ہے، اسی طرح یہ ایسے۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کی رحمت اب ایسی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کا انکار کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے، پہلی جتنی قومیں تھیں، پہلے جو قومیں آئیں، وہ جب اپنے نبی کا انکار کرتی تھیں اور ان کو جھٹلاتی تھیں تو کیا ہوتا تھا؟ عذاب آ جاتا تھا۔ یا تو ان کو پانی میں غرق کر دیا جاتا تھا، پانی میں غرق کر دیا جاتا تھا، یا ان کی شکلیں تبدیل کر دی جاتی تھیں، ان کو باندر بنا دیا جاتا تھا، یا ان کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا۔ قرآن کے اندر، قرآن کی تفسیر میں آپ پیچھے پڑھ آئی ہیں اور سن آئی ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مگر اب یہ دیکھو کہ نبی کے ہمارے رسول، ہمارے نبی وہ رسول ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو اللہ نے اس کے عذاب کو یا تو اس کی موت یا قیامت تک کے لیے روک دیا۔ پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھیں یا اپنے نبی کا انکار کرتی تھیں، یا تو ان کو پوری کی پوری قوموں کو پانی میں غرق کر دیا جاتا تھا، یا زمین کے اندر دھانس دیا جاتا تھا، یا ان کی شکلیں تبدیل کر دی جاتی تھیں۔ پہلیاں قوماں کر دیا سن پاپ جس دم بگڑ جاندا سی ہر ایک سیاہ کار دامو۔ پہلیاں قوماں کر دیا سن پاپ جس دم بگڑ جاندا سی ہر ایک سیاہ کار دامو۔ ہن بھی حافظہ غرق جہان ہوندا، ہن بھی حافظہ غرق جہان ہوندا، پر یار ماردا یار دامو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، اور جن کی لوگوں نے تکذیب کی ادھر اپنی عقلوں کو ادھر نہ لے کے جاؤ کہ آپ رحمت ہیں، تو یہ تو اللہ رحمت نہیں ہے، اللہ رحمان نہیں ہے، اللہ رحیم نہیں ہے، بارش رحمت نہیں ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے، اور بارش سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور مکان تباہ ہو جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کو آؤ کہ دیکھو پہلی قومیں جب اپنے نبیوں کی تکذیب کرتی تھیں تو ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب نازل ہوتے تھے، مگر حضور کے آنے کے بعد جن لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کا انکار کیا اور آپ کی بارگاہ میں جو انہوں نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اب ان کا جو عذاب ہے یا تو ان کی موت تک یا قیامت تک مؤخر کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ آیہ کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ کیوں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا بندہ ان نعمتوں کو گن سکتا ہے؟ اللہ نے جو آپ کو صرف اللہ نے جو آپ کے جسم کے اندر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ ان کو ہی نہیں گن سکتے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی وہ تو صرف آپ کے جسم کے اندر، آپ کے جسم کے اندر جو نعمتیں، ایک اللہ نے جو آپ کی آنکھ کے اندر جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ ان کو ہی نہیں گن سکتے، انہی کو نہیں گن سکتے۔ اور ہر نعمت اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کے خزانے خرچ کر دو مگر ایسی نعمت بن نہیں سکتی۔ آنکھ کہیں سے بنوا سکتے ہیں، یہ وہ بنوانا نہیں ہے یہ جو ڈاکٹروں سے جا کر بنوانا ہے، یہ دوسرا بنوانا ہے۔ آنکھ کہیں سے بن سکتی ہے، کوئی کمپیوٹر یہ والی آنکھ بنا سکتا ہے؟ ہاں، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، پانی، ہر نعمت اللہ کی کمال نعمت ہے۔ پھر جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں کہ ہر نعمت ایسی ہے کہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہو جائے۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ قرآن مجید میں ان نعمتوں کا جگہ جگہ ذکر، قرآن نے جگہ جگہ ان نعمتوں کا ذکر تو فرمایا ہے، مگر کیا اللہ نے کسی نعمت کے اوپر احسان جتلایا کہ میں نے تمہیں آنکھ عطا فرمائی، میرا تم پر احسان ہے؟ یعنی اگر میں آنکھ نہ دیتا تو تم اندھے ہوتے۔ میں نے تمہیں کان دیے، یہ میرا تم پر احسان ہے۔ میں نے تمہیں ہاتھ اور پاؤں دیے، یہ میرا تم پر احسان ہے۔ اگر میں تمہیں ہاتھ اور پاؤں نہ دیتا تو تم لولے اور لنگڑے ہوتے۔ میں نے تمہیں ہاتھ اور پاؤں دیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا تم پر احسان ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اوپر اللہ نے احسان جتلایا۔ میں نے تمہیں سورج دیا، میں نے تمہیں چاند دیا جن سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں اور فصلیں تیار ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا تو کس جگہ پر احسان جتلایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ مسلمانوں پر انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ اللہ نے احسان جتلایا کہاں پر؟ کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، کہ جس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے یہ تمام دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ حضور کی اس کے علاوہ سب نعمتیں بہت چھوٹی نعمتیں ہیں، اور اس کی جو علماء ہیں وہ اس کی 3 وجوہات فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ہر چیز تو کسی کو دی جا سکتی ہے، ہر چیز کسی کو، مگر کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیسی پیاری بات انہوں نے فرمائی ہے۔ ہر چیز آپ دولت بھی کسی کو دے سکتے ہیں مگر کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کیا عجیب و غریب بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے پر، ان کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں، وہ آگے لکھتے ہیں کہ نینا میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں، نینا میں جو آن بسو تو میں نینا ہی جھانپ لوں، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں، نہ میں دیکھوں اور کو نہ توے ویکھن دوں، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں کہ بس اب میں کسی اور کو دیکھنے ہی نہ دوں اپنے محبوب کو۔ تو آپ فرماتے ہیں ہر چیز کسی کو دی جا سکتی ہے، محبوب کبھی کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے اپنا محبوب ہم جیسے گناہ گاروں کو عطا فرما دیا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
شرف الدین بصیری فرماتے ہیں یا اللہ اس محبوب کے اوپر ایسی رحمتیں اور درود و سلام بھیج کہ مخلوق میں جس سے زیادہ بہتر کوئی ہے ہی نہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آہا کمال انہوں نے بات فرمائی. فرماتے ہیں ہر چیز کسی کو دی جا، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. آہا دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا تعجب نہیں ہے. محبوب بلائی جاتے ہیں، محبوب بلائے جاتے ہیں، جانا تعجب نہیں ہے. تعجب یہ ہے کہ محبوب کو واپس بھیج دیا، محبوب کو واپس بھیج دیا. محبوب کا آنا تعجب ہے. محبوب دوبارہ مخلوق کو دے دیے گئے، جاؤ مسلمانوں کے پاس، میری اپنی امت کے پاس دوبارہ چلے جاؤ. محبوب کو آنے کے بعد کون مخلوق کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. آہا آپ فرماتے ہیں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا. آہا ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. بتائیں ابو جہل روزانہ حضور کو دیکھتا تھا یا نہیں دیکھتا تھا؟ روزانہ دیکھتا تھا. مگر یہ تو علماء سے پوچھیں، اولیاء اللہ سے پوچھیں کہ اس نے محبوب کو دیکھا ہی نہیں ہے. وہ دیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے ہی نہیں دیا، سامنے رہتے ہوئے بھی نہیں دیکھنے دیا کہ نہیں تجھے ہم نے وہ آنکھیں دینی نہیں کہ تو ان کو دیکھ سکے اور ان کو سمجھ سکے، ان کو سمجھ سکے. کمال کمال. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں، حضور کا صدقہ ہیں. حضور فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو حضور اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم آسمانوں کو ہی پیدا نہ کرتے اگر آپ نہ ہوتے. اترتی نہ ہوندی نئے اسمان ہوندا، جے پیدا نئے عرشاں دا مہمان ہوندا، نہ شمس و قمر کہکشاں ستارے، نہ جنت دا سامان ہوندا. اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے، محمد ہونے تھی ہوئے نثارے، جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے، نظائر کدی آپ رحمان ہوندا، اے ترتی نہ ہوندی نئے اسمان ہوندا، جے پیدا نئے عرشاں دا مہمان ہوندا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ساری نعمتیں حضور کا صدقہ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ لولا لما خلقت الافلاک، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمانوں کو ہی پیدا نہ کرتا. ایسی کئی حدیثیں ہیں. تو دوسری چیز یہ تمام نعمتیں صرف زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہیں. آنکھ آپ کی زندگی میں، کان آپ کی زندگی میں، آپ کے ہاتھ اور پاؤں آپ کی زندگی میں، ساری نعمتیں، یہ سورج چاند یہ ستارے آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مال اوروں کا ہو گیا، ہاتھ پاؤں سب سارے اعضاء جواب دے گئے جون سے ختم. اب آپ کا کسی ہاتھ پاؤں نے ساتھ نہیں دینا جون سے. ہاں اگر کسی نے مہربانی کی ہے قبر تک، اور جو زندگی میں قبر میں بلکہ حشر میں جنت میں اور نزاع کے وقت ہر جگہ
جس نے مہربانی کی آپ فرماتے ہیں وہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ کی. اور فانی نعمتیں جو ہیں وہ باقی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. فانی نعمتیں باقی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور پھر یہ کہ ساری نعمتیں، مال اور دولت، اعضاء وغیرہ، اگر ان سے صحیح کام لیا جائے تو یہ نعمتیں، ورنہ یہ بھی سراسر زحمت ہی زحمت ہیں. مثلا اگر زبان درست کام کر رہی ہے تو وہ رحمت ہے، اور اگر زبان صحیح کام ہی نہیں کر رہی اور ٹیڑھی چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبان بھی زحمت اور تکلیف ہی ہے. وہ زبان بھی زیادہ چلنا شروع ہو جائے تو بھی وہ نقصان دہ ہے. تو آپ یہ فرماتے ہیں، بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کا استعمال کرنا اور سکھانے والی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نعمت بنا دیا، ان سب کو نعمت بنا دیا جو ان سے تو. اور ورنہ یہ چیزیں زحمتیں، یہی ہاتھ پاؤں جو ان سے ہیں. اگر ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے جائیں تو یہ بتائیں کہ یہی ہاتھ پاؤں قیامت والے دن گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے میرے ہاتھ سے یہ گناہ کیا تھا، اس نے اس پاؤں سے اس نے اس زبان سے یہ گناہ کیا تھا، اس نے اس کان سے یہ گناہ کیا تھا، اس نے اس آنکھ سے یہ گناہ، یہ سارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں یا نہیں دیں گے؟ معلوم ہوا کہ اب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ رب کی بھی خفیہ پولیس ہے، رب کی بھی خفیہ پولیس ہے، CID پولیس ہے جو سی ہے. یہ سارے، یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں، یہ جو آپ کے پاؤں ہیں، یہ جو آپ کی زبان ہے، یہ آنکھیں، یہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے گواہی دینی ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا. نماز پڑھی تھی یا چوری کی تھی، رشوت لی تھی یا زنا کیا تھا، یا زبان سے سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا، یہ سب گواہی دیں گے جون سی ہے. تو بہرحال اگلی عبارت سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہر ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک کرنے والے ہیں. حضور صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی گندگی سے بھی پاک فرمانے والے ہیں، اور اعمال وہ صحیح ہیں جو بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائیں. اصل اعمال وہ ہیں. وَيُعَلِّمُهُمْ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایسی مشکل کتاب ہے کیونکہ وہ اس کی تعلیم دینے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تعلیم ہمیں کس نے دی ہے؟ حضور نے دی ہے. قرآن کی اصل شرح کس نے کی ہے؟ حضور نے کی ہے. حضور نے. قرآن میں تو صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھو. کیا قرآن میں کوئی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے اندر ایسے تکبیر تحریمہ کرنا ہے، ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں، یہاں پر کہیں پر؟ یہ تو ساری چیزیں حدیث میں ملتی ہیں. یہ تو قرآن کی جو اصل شرح ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی تعلیم، یہ قرآن اتنی مشکل کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تعلیم، اس کتاب کی تعلیم کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا اس کتاب کی تعلیم کے لیے. اور اس دنیا کی کوئی کتاب مجھے بتا دیں، وہ کیمسٹری ہو، وہ فزکس ہو، وہ بایولوجی ہو، وہ میتھمیٹکس ہو، وہ کوئی کتاب ہو، کیا اس کتاب کے لیے کسی نبی کو بھیجا گیا کسی اور علم کے لیے؟ صرف قرآن کے لیے، یہ اللہ کے کلام کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا ہے. لہذا قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، وَإِن كَانُوا سے پتہ چلا کہ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے. بھئی حدیث کو نہیں سمجھے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کے، یہ اہل حدیث، ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم صرف قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض صرف حدیث کے ظاہر کے اوپر، صرف حدیث، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، کیا وہ قرآن کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے
اللہ کے رسول کو سمجھنا ہوگا، اللہ کے رسول کی حدیث کو سمجھنا ہوگا۔ تو حضور کی تعلیم ایسی مکمل تعلیم ہے جو گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر صرف مومن نہیں بنا دیتی، بلکہ حضور کی تعلیم نے مومن کو مومن گر بنا دیا۔ مومن آگے مومن بنانا شروع کر دیتا ہے، مومن آگے مومن بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس تعلیم سے پھر کوئی صدیق بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے، کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی عثمان غنی بنتا ہے، کوئی مولا علی مشکل کشا شیر خدا بنتا ہے۔ اور کسی استاذ کی تعلیم ایسی مکمل نہیں کہ ایک شاگرد ایک ہی اسکول میں جا کر بہت سے استاذوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور کسی سے اردو، کسی سے حساب، مگر مدینہ منورہ وہ مدرسہ یا وہ کالج اور وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں ایک استاذ نے دینی اور دنیاوی علوموں، اخلاقوں یا خدا تک پہنچانے کے طریقے ہوں، وہ سب کے سب طریقے مدینہ منورہ کی یونیورسٹی سے سکھا دیے گئے۔ تو حضور ایسی اللہ کی رحمتیں جو حضور سے پہلے ایسی رحمت نہ نازل ہوئی نہ حضور کے بعد نازل ہو سکے گی۔ اور اب اگر جو بھی حضور کی جو بھی رحمت ہے یہ بھی سب حضور کا ہی صدقہ قیامت تک نازل ہوتی رہے گی۔ اسی لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ مسلمانوں پر انہی میں سے اپنا محبوب بھیج دیا، اپنا محبوب بھیج دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔